آل سیدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو چیزیں تھیں ان کا بیان ہم پڑھ رہے تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، آپ کے شاگرد، آپ کے مرید، آپ کے مقتدی، آپ کے صحابہ، یہ ان کا تذکرہ بھی ضروری ہے، اور اس کے بغیر آگے بات، اسلام کی بات آگے چلتی ہی نہیں ہے۔ تو ان میں صحابہ کرام میں، آپ کی جماعت میں، آپ کے شاگردوں میں، آپ کے مریدوں میں، آپ کے مقتدیوں میں، آپ کے فوجیوں میں، آپ کے مجاہدین میں جو سب سے بلند درجہ ہے وہ ہے عشرہ مبشرہ، 10 وہ خوش نصیب جن کو حضور نے جنت کی بشارت اس دنیا میں ہی دے دی تھی۔ تو پہلا نمبر تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا شجرہ نسب درج ذیل ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بن خطاب بن نفیل بن عبد العزہ بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوئی، یہ شجرہ نسب ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حنفی المحراب اور ناطق بالصواب کے القابات سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ رضی اللہ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف بخشا۔ اللہ نے مہربانی فرمائی، یہ سارے کام تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں جی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شیطان لعین اور اس کے لشکر کو ذلیل کیا۔ آپ ہی کی وجہ سے اسلام کو عزت اور عروج نصیب ہوا۔ یہ دعا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ والدہ ماجدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ہے۔ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ کتنے سال بعد؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سال پیدا ہوئے تھے؟ عام الفیل۔ گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ بڑی جنگ فجار سے 4 سال پہلے پیدا ہوئے۔ یہ عربوں میں بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی تھیں، حرب بسوس، داحس و غبرا، حرب فجار، جو کئی سال تک لگی رہیں۔ بعض جنگیں ایسی تھیں جو 80 سال تک لڑتے رہے، 80 سال تک۔ دونوں قبائل تھے، لڑنے شروع ہو گئے، دشمنیاں شروع ہو گئیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق 17 جمادی الاخری کو مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 52 سال اور چند ماہ تھی۔ 52 سال اور چند ماہ تھی آپ کی عمر مبارک کہ سب ایمان والوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان کی جلالت شان تو ہے نا جی، رعب تھا، بڑا دبدبہ تھا۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میرے بعد عمر کو خلافت، عمر خلیفہ ہوگا، تو بعض صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضرت وہ ٹھیک ہے لیکن ان کے طبیعت کے اندر تو سختی ہے، یہ تو بڑے یعنی جلال والے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں چونکہ جمال والا تھا، یہ جلال والا تھا، جب میں نہیں ہوں گا تو ان کے اندر بھی نرمی آ جائے گی، جب خلافت کا بار پڑے گا تو خود بخود نرمی آ جائے گی۔ چنانچہ پھر بڑی نرمی بھی آئی۔ پھر رحماء بینہم جو تھا نا، آپس میں محبت کا تعلق بہت زیادہ تھا، بہت نرمی تھی۔ ایمان والوں کے لیے، کافروں کے لیے سخت تھے۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے بڑے سخت تھے، لیکن ایمان والوں کے لیے بڑے نرم تھے۔ ایسی واقعات ہیں جی،
دوران خطبہ منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، اس وقت جب کہ آپ کے فوجیں شہروں کے شہر فتح کر رہے ہیں، ادھر سے فتوحات ادھر سے فتوحات، آج اسلامی فوجیں ان کافروں کو روند رہی ہیں، ان کافروں کو روند رہی ہیں، اسلامی پرچم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دور دور جا رہا ہے۔ عین اس وقت جمعے میں خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے عمر پہلے ایک بات کا جواب دے۔ اب اس سے زیادہ نرمی کیا ہو سکتی ہے جی؟ آج کل ان سے کسی سے کہو نا دوسرے دن بندہ غائب۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ مال غنیمت میں جتنی چادریں آئی ہیں سب کے حصے میں ایک ایک آئی ہے، آپ کے حصے میں بھی ایک چادر آئی ہے، مگر آپ کے بدن پر جو کرتا ہے یہ ایک سے نہیں بنتا، آپ کا قد تو لمبا ہے، آپ نے یہ جو کرتا بنایا یہ 2 چادروں کا ہے، دوسری چادر کہاں سے لی ہے؟ دیکھو اب اگر سختی ہوتی بھائی تو کیا ہوتا، لیکن کتنے نرم، رحماء بینہم، خاموش ہو گئے، چپ، برسر ممبر لوگوں کے مجمع کے اندر اس نے کھڑے ہو کے سوال کر دیا۔ آپ خاموش ہو گئے، فرمایا میرے بیٹے عبداللہ کو بلاؤ، عبداللہ ابن عمر۔ فرمایا عبداللہ اپنے چچا کو جواب دے۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے چچا جان، یا عم، اے چچا، اصل بات یہ ہے آپ کا اعتراض ٹھیک ہے، میرے ابا کے جو کرتا بنا ہے یہ 2 چادروں سے ہے، ہر مجاہد کے حصے میں ایک ایک چادر آئی ہے، تو ایک چادر ابے کی اپنی تھی، ایک چادر میری تھی، میرے حصے میں بھی چادر آئی ہے نا، تو میں نے اپنی چادر ابے کو دے دی کہ ابا تیرا کرتا بہت پھٹ گیا ہے، پرانا ہو گیا ہے، چمڑے کی ٹاکیاں بھی لگی ہوئی ہیں، کپڑا نہیں تھا۔ تو ابا لوگ آتے ہیں، سفیر آتے، کہاں کہاں تک اسلامی فتوحات پہنچ گئیں، ابا یہ پرانا بوسیدہ کرتا ہے اس کو چھوڑ دو، اب نیا بناؤ، میں اپنی چادر آپ کو دیتا ہوں۔ تو میں نے اپنے حصے کی چادر ابے کو دی ہے، میں یہ دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا ہوں؟ اور صحابی کہا عمر دل صاف ہو گیا، اب حکم دے، ہم دریاؤں میں چھلانگے لگا دیں گے، اب تم حکم دیتے جب ہم پہاڑوں سے ٹکرا جائیں گے، دل میں تمہاری عزت و احترام پہلے سے بھی بڑھ گیا ہے۔ تو یہ نرم تھے نا جی، آپس میں نرمی تھی۔ اور ایسے کئی واقعات ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو اس وقت بھائی آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 52 سال اور چند مہینے۔ آپ کی مدت خلافت 10 سال 6 ماہ اور 4 دن تھی۔ کتنی؟ 6 ماہ اور 4 دن۔ 10 سال 6 مہینے اور 4 دن۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے غلام ابو لولو فیروز دیلمی نے آپ کو شہید کیا۔ یہ غلام تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ کا، ایران سے جو پکڑے ہوئے آئے نا ان میں یہ مجوسی تھا، یہ اصل مجوسی تھا، ابو لولو فیروز یہ مجوسی تھا، یہ غلام تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ کا۔ اور یہ 5 چکیاں کس طرح کچھ چیزیں بنایا کرتا تھا، بڑا فنان آدمی تھا، کاریگر آدمی تھا۔ تو اس وقت حساب یہ ہوتا تھا کہ جو غلام ہوتا تھا اس کو کہتے جاؤ بھائی اتنے پیسے کما کے مجھے دے دو، باقی تم لے لو۔ تو اس نے آ کے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ میرا جو آقا ہے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ وہ مجھ سے پیسے زیادہ لیتے ہیں۔ آپ نے پوچھا تم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے بتایا میں یہ کام کرتا ہوں۔ فرمایا پھر تو اتنے کماتا ہے، اگر مالک تجھ سے اتنے لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حساب کتاب لگایا نا۔ اب دیکھو جی ایک ملازم ہے، یا چلو اب ملازمت والی یا غلاموں والی بات ہمارے ہاں تو نہیں رہی جی، کوئی بات نہیں، وہ تو ہم خود غلام ہو گئے نا، ہم خود محکوم ہیں، غلام ہیں۔ وہ شان تھی صحابہ کی یا اس خیر القرون کی کہ مسلمان غیروں کو غلام بناتے تھے۔ اب تو ہم خود غلام ہیں، ہر طرح سے غلام ہیں، ایک کے نہیں کئی غلام ہیں۔ اس کی مثال نہیں دیتا بیٹوں کی، ایک آدمی ہے بھائی اس کے 5 6 7 بیٹے ہیں ماشاءاللہ۔ اب وہ بیٹوں سے کہتا ہے بھائی میں بوڑھا ہو گیا کو خدمت کیا کرو۔ ایک آدمی سے وہ 2000 لیتا ہے، ایک سے 3 لیتا ہے، ایک سے 5000 لیتا ہے۔ اب جو 5000 دیتا ہے جی
وہ آ کر کے کسی سے کہے کہ دیکھو جی میرا ابا مجھ سے 5 لیتا ہے، دوسرے ایک سے 2 لیتا ہے، ایک سے 1 لیتا ہے، مجھ سے 5 لیتا ہے، تو آدمی اس سے پوچھتا ہے کہ اچھا وہ جس سے 1 لیتا ہے وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ تو یہ مزدوری شزدوری کرتا ہے۔ اچھا جس سے 2 لیتا ہے وہ جو تکڑا مستری ہے جی وہ زیادہ کماتا ہے۔ اچھا اور تم سے 5 کیوں لیتا ہے؟ میری جی روزانہ نہیں 5000 آمدنی جی۔ تو سمجھدار آدمی کیا کہے گا؟ وہ خدا کے بندے روز 5000 کماتا ہے تو 5000 پیوں دے دیتا، مہینے بعد ہی کڑی گل ہو گئی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا جی۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا تم اتنا کماتے ہو، اگر مالک کو دے دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، تمہاری آمدن بہت ہے۔ تو پھر اس کو حضرت عمر فاروق نے فرمایا ایک وہ چکی ہمارے لیے بھی بنا دینا، اتنا اچھا تم کام کرتے ہو۔ تو وہ کہنے لگا تیرے لیے تو میں وہ چکی بناؤں گا نا جو مشرق مغرب کو گھومے گی، ساری دنیا کو پتہ لگے گا، ایسی تیرے لیے میں چکی بناؤں گا۔ غصے سے اس نے کہا۔ اب جو اور صحابہ تھے نا انہوں نے حضرت عمر سے عرض بھی کی، حضرت یہ آپ کو بڑی سخت دھمکی دے رہا ہے، یہ تو قتل کی دھمکی دے رہا ہے، اس کا کچھ علاج کریں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو ایمان کے اسلام کے اصول یہ ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی ابھی تک اس نے کوئی حرکت کی تو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کیا، میں اس کو بے گناہ بے خطا کیوں میں اس کو پابند کروں؟ جب کچھ کیا تو دیکھا جائے گا۔ ابھی تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا نا، زبانی بات ہی کی ہے نا، زبانی بات کرنے سے میں اس کی آزادی سلب کر دوں اور میں اس پر جو ہے وہ پابندیاں لگا دوں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ہے اصل بات۔ آج دیکھو نا کوئی ذرا سی بات کر دے بیچارہ گیا غیب، 16 سال پتہ نہیں، 20 سال نہیں پتہ، ماں باپ رو رو کر کے ان کی آنکھیں پتھرا گئیں، جوان بچے اٹھا لیے گئے، ان کا کوئی پتہ ہی نہیں کدھر چلے گئے۔ کہتے ہیں اور ظالمہ بتا تو دونوں کدھر ہیں، زندہ ہیں مر گئے ہیں اڑا دیے ہیں، جو کچھ ہمیں پتہ تو ہو نہ، کم از کم رو دو کہ چپ کر جائیں گے، مر بھی تو جاتے ہیں۔ لیکن وہ اسلام اسی لیے تو حضرت عمر کو عدل فاروقی مشہور ہے نا بھائی، عدل فاروقی ایسے نہیں ہے، فرمایا میں بھی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اس نے کیا تو کچھ نہیں، بات ہی کی ہے نا۔ لیکن اسی ظالم نے پھر جو ہے وہ ایک خنجر اس میں زہر میں ڈبو کے رکھ دیا تھا، زہر میں لگا کے کہ وقت آئے گا تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ چنانچہ ایک دن اس ظالم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب صبح کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں آئے، اب محراب نبوی میں حضرت نماز پڑھا رہے تھے تو اچانک اس نے چھپ کر کے، کیونکہ اندھیرا ہوتا تھا اس وقت، لائٹیں یہ چیزیں تو تھی نہیں، اس نے آپ کے پیٹ میں وار کی، خنجر کے 6 وار کی، سارا پیٹ کھل گیا۔ پھر جب لوگوں نے اس کو پکڑنا چاہا تو وہ پیچھے سے نکلتا گیا اور مارتا گیا، 6 کے کتنے اور بھی اس نے ساتھ شہید کیے، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو بھی خنجر مار کے حرام کی موت مار کے گیا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا۔ تو اس نے حضرت عمر فاروق کو شہید کیا تھا۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لولو فیروز نے آپ کو شہید کیا۔ اللہ اس بدبخت پر لعنت کرے، آپ کو 26 ذوالحجہ 23 ہجری اور بدھ کے دن شہید کیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ سبحان اللہ، یہ بھی عجیب ہے، یہ سچی محبت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گا، عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال۔ سیدنا ابو بکر صدیق دنیا سے تشریف لے گئے، عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال۔ حضرت عمر فاروق دنیا سے تشریف لے گئے، شہید ہو گئے، تو عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال۔ اندازہ لگاؤ، اور تینوں یار اکٹھے، آج بھی اکٹھے، قیامت تک اکٹھے ہوں گے۔ اب دنیا جو مرضی یہ کرتی رہے، اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ سچا حق، جو اللہ کو مانتے ہیں وہ تو اس چیز کو مانتے ہیں، جو اللہ ہی کوئی نہیں مانتے بھائی ان پر کیا گلہ آدمی کر سکتا ہے؟ ایک اللہ ہی کوئی نہیں مانتا، اللہ کے متعلق ان کے عقیدے عجیب عجیب ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق، سیدنا ابو بکر صدیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں ایک ہی جگہ پر تشریف فرما ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہیں آرام فرما ہوں گے۔ قیامت کے دن پھر یہیں سے اٹھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کئی بشارات بھی ہیں، حضور نے پیشن گوئیاں پہلے فرمائی تھی۔ اچھا، سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی۔ یہ صہیب رومی جو تھے نا، یہ غلام تھے، اسلام نے
دین والوں کو عزت دی ہے، یاد رکھو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا، معزز و مکرم اللہ کے ہاں کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ آدھی دنیا کا بادشاہ، آدھی دنیا کو فتح کرنے والا، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، جن کے متعلق حضور نے فرمایا عمر میں آخری نبی ہوں، اگر میرے بعد نبوت چلتی تو تو نبی ہو جاتا، لیکن میں آخری نبی ہوں، نبوت کا دروازہ بند۔ اتنے بڑے مقام کا مالک عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ ایک غلام نے۔ یہ صہیب رومی غلام تھے، روم کے تھے، یہ روم کے۔ اس وقت بڑے بڑے اجل صحابہ کرام موجود تھے جی، سیدنا عثمان ابن عفان حضور کے دوہرے داماد وہ موجود، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا وہ تشریف فرما، بڑے بڑے صحابہ، لیکن سب نے کہا نہیں، آج عزت دو کس کو؟ صہیب رومی کو۔ چنانچہ صہیب رومی نے حضرت عمر فاروق کی نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ بھی آپ کی دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ حضرت عمر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، اور میرا کفن دفن حضور کے شہر میں کرنا، یہاں مدینہ منورہ میں ہی میرا قیام ہو۔ اللہ نے کیسا قبول کیا کہ مدینہ منورہ ہی نہیں بلکہ حجرہ عائشہ حضور کے پہلو میں اللہ نے آپ کو جگہ عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر مؤرخین اور اہل سیر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اس دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہم ہی شہید نہیں ہوئے، بلکہ اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ختم ہو گیا تھا، بہت بڑا نقصان ہوا اسلام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، عمر جب ابا فوت ہوگا اولاد روئے گی، خامد فوت ہو گیا بیوی روئے گی، گھر والے کوئی بڑا فوت ہو گیا خاندان والے روئیں گے، لیکن لیبکی علیک الاسلام، اے عمر جب تو دنیا سے چلا گیا نا تو میرا اسلام تیری جدائی میں روتا رہے گا۔ بہت بڑا نقصان، اس لیے تو کافروں نے لکھا ہے جی، کافروں نے، غیر مسلموں نے۔ مسٹر گبن ایک بہت بڑا تاریخ دان ہے، اس نے لکھا اگر یہی عمر فاروق 10 سال اور زندہ رہ جاتا پوری دنیا پہ اسلام ہوتا، یا اس جیسا ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا اسلام کے نور سے منور ہو جاتی۔ لیکن بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہوتی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو فیصلے ہو چکے ہیں اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، تو حضرت عمر فاروق کی اس طرح شہادت ہوئی، اللہ ان پر اور باقی تمام صحابہ کرام پر راضی ہو گیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یہ تھوڑی تھوڑی 2 4 چیزیں یاد کیا کرو نا بھائی، اور ان کو گھر جا کے سنایا کرو، خصوصاً اپنے بچوں کو بطور کہانی کے یہ سنایا کرو۔ اس وقت جھوٹ بہت چل رہا ہے، جھوٹ اتنا چل رہا ہے، اور خصوصاً ہمارے دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے ایسے جھوٹ چل رہے ہیں نا کہ انسان حیران رہتا ہے۔ اب اگر ہم نے اپنی اولادوں کو نہ سمجھایا، آگے ہم نے دین ان تک نہ پہنچایا تو بڑا خطرہ ہے، آئندہ ہماری آنے والی نسلیں دین سے بہت دور چلی جائیں گی، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوگا۔ کئی لوگوں نے مجھے خود کہا کہ جی اتنے چینل ہیں، اتنے یوٹیوب ہیں، اتنی فیس بکیں ہیں، اس پر کیا کیا تماشے لگے ہوئے ہیں، جس کی جو مرضی آتا ہے وہ کہتا ہے، اور اب جو سنتے ہیں وہ تو انہی سے متاثر ہو جاتے ہیں نا بھائی۔ اب آپ جو میری باتیں سنتے ہیں، آپ میری باتوں سے متاثر ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ سارے بولو، ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ میری باتیں صحیح سمجھ آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں نا، یقین کے ساتھ آپ کہیں۔ اسی طرح بھائی جو جس کی بات سنتا ہے وہ کہتا ہے یہ سچ کہتا ہے،
اسی سے آپ سوچ لو نا آپ میری باتیں سنتے ہو، آپ کہتے ہو مولوی قاضی صاحب سچ کہتے ہیں، کتاب سامنے پڑھی ہے بھائی، پرانی کتاب ہے اور صحابہ کا تذکرہ، تو بالکل ٹھیک بات ہے۔ اسی طرح بھائی جو دوسرے لوگ، ہمارے بچے، ہمارے جوان جو مسجدوں میں نہیں، درسوں میں نہیں، اس طرح نہیں سنتے، تو جو چیز وہ سنتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یہی ٹھیک ہے، کیوں؟ ان بیچاروں کا بھی تو قصور نہیں، انہوں نے جو سنا اسی کو انہوں نے حق سمجھ لیا، اسی کو سچ سمجھ لیا۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب برحمتک یا ارحم الراحمین۔